جب ہم اپنے گناہ گنتے ہیں مجلسوں میں تو ہم فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں، بادشاہ میری تو ایسی زندگی گزری ہے، میں نے 10 قتل کیے ہیں، میں نے تو اتنی عیاشی کی ہے، ہم تو دن رات شراب پیتے رہے، ہم نے تو یہ کیا۔ جب یہ فخریہ انداز پیش ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کو توبہ کی توفیق اللہ دیتا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کو موت آتی ہے تو مردار ہوتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی جب موت آتی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بتو گویم، نشان مرد مومن بتو گویم، چو مرگ آیا تبسم بر لبے اوس۔ مرد مومن کی نشانی سن مجھ سے، علامہ اقبال کہتے ہیں مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب اس پہ موت آتی ہے تبسم بر لبے اوس، دنیا روتی ہے لیکن اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، تبسم بر لبے اوس۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، غنیمت جانیے، دیر نہ کیجئے، کل تک کا انتظار نہ کیجئے، رات تک کا انتظار نہ کیجئے، ہو سکتا ہے کل آئے مگر آپ نہ ہو، رات تو آئے گی، ہو سکتا ہے رات آپ کو نصیب نہ ہو، انتظار نہ کیجئے، آگے بڑھئے، دوڑیے، سارعوا الی مغفرت من ربکم، اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگیے، دوڑنا شروع کر دیجئے، حاصل کیجئے اس کی بارگاہ سے مغفرت، اور یہ نہ کہیے کہ بادشاہ کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ممکن ہے، میں نے تو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، میں نے تو ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، میری تو شب و روز کی زندگی گناہوں سے لت پت ہے، میرا تو دامن گناہوں سے آلودہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ اعلان کرتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کتنی پر امید ہے یہ آیت، میرا دوست ذرا غور تو کر۔ فرمایا میرے پیغمبر قل یا عبادی الذین، یا عبادی الذین یصلون، نہیں فرمایا کہ میرے وہ بندو جو نمازیں پڑھتے ہو، یہ نہیں فرمایا میرے وہ بندو جو حج بہت کرتے ہو، میرے وہ بندو جو روزے بڑے رکھتے ہو، نہیں نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان میرے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر 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 کے، گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو میری رحمت کا بھی تو کوئی اندازہ نہیں، بے شک وہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کوئی تھوڑے بہت نہیں، اس سے کون پوچھ سکتا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن سچا تائب تو ہونا۔ امام الانبیاء مدینے میں جلوہ افروز ہیں،
توجہ کر میرا دوست، جلوہ افروز ہیں، محفل میں ہیں، ایک عورت آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو ہے نا قبیلے سے ہے، آ کے میرے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کیا کہتی ہے؟ انی اصبت حدا. دماغ حاضر ہے؟ کیا کہہ رہی ہے عورت؟ انی اصبت حدا فاقمہ علی. یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ اللہ کی حد جاری کیجئے. کیا؟ اللہ اکبر. مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ اللہ کی حد جاری کیجئے. امام الانبیاء نے چہرہ انور پھیر کے فرمایا، عورت کیا تو ہوش میں ہے کہ نہیں؟ ہوش و حواس ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا ہوش ٹھکانے ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو آپ سے کوئی معمولی لغزش ہو گئی ہو، آپ اسے زنا سمجھ کر بیٹھ گئی ہو، حد نہ لگتی ہو اور آپ حد کا مطالبہ کر رہی ہو. وہ پھر کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہاں میرے پاس دلیل ہے کہ مجھ سے حد کے قابل گناہ ہوا ہے، جس پہ حد لگتی ہے. فرمایا کون سا گناہ ہوا؟ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگی، دلیل میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ زنا کا ہے. ہو تو گیا ہے جرم. کیا ہو تو گیا ہے جرم، لیکن اب آپ کے پاس آئی ہوں، توبہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں، دنیا کی رسوائی برداشت کرنا چاہتی ہوں، لیکن محشر کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں. امام الانبیاء کو دیکھیے نا، کیا انداز ہے، کیا مہربانی اور شفقت ہے. فرمایا جاؤ، ابھی جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. چلی گئی. کچھ عرصے بعد آئی، بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے. یا رسول اللہ، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب تو مجھ پہ قانون لاگو کیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. امام الانبیاء نے پھر دیکھ کے فرمایا جاؤ، جب بچہ کھانے کے قابل ہو جائے، دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. عورت چلی گئی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، بچے کو دودھ چھڑا دیا ہے میں نے، دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، خود کھا رہا ہے، اب تو اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ حد لاگو کیجئے. خدا جانے کتنے آنسو اس نے بہائے ہوں گے، اللہ جانے کتنی شرمندگی کا اظہار اس نے کیا ہوگا، کتنی صداقت والی توبہ ہوگی، کتنی سچی توبہ اس نے کی ہوگی. امام الانبیاء نے بچے کے لیے کفالت کا انتظام کیا. عورت سے کہا اب تیار ہو جا اللہ کے قانون کے لیے. اٹھایا عورت کو میدان میں لا کے اس پہ چادر ڈالی گئی، سنسار کرنا شروع کر دیا. پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، عورت استقامت کا پہاڑ بن کے اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. پتھر مارنے والے مارتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی سسکیاں ہوتے لیتی لیتی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. جب موت آ گئی، مر گئی، امام الانبیاء نے فرمایا تیاری کرو، جنازہ تیار ہو گیا. امام الانبیاء امامت کے لیے، جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم اٹھا کے کہتے ہیں اتو صلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت. اللہ کے پاک پیغمبر، اس نے تو زنا کیا ہے، یہ تو زانیہ ہے،
کیا آپ زانیہ کی جنازہ پڑھاتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر سن لیجئے، انہا لقد تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ عمر اللہ گواہ ہے، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دوں تو اللہ 70 کے 70 کو معاف کر دے گا۔ ایک کی توبہ کو 70 پہ تقسیم کر دوں تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ پھر وہ بدبخت کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں اللہ اسی گناہگاراں اللہ ساڑی سندا نہیں، ہم گناہگار ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ انہی کو تو قرآن کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، اور بندے آ تجھے کرم نواز ذات سے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا کرم نواز ہے، اس سے تجھے دھوکے میں ڈالا کس نے ہے؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ سنتا نہیں گناہگار کی؟ گناہگار سچی توبہ تو کرے نا، گناہگار اپنے آپ کو پیش تو کرے نا اس کے سامنے۔ اللہ سنیے ذرا قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ صحابہ کرام اعلان ہو گیا کہ امام الانبیاء غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ کون سے غزوے پہ؟ غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارا سال کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہے، موسم گرمی کا ہے۔ صحابہ نکل پڑے اللہ کے رسول کے ساتھ، 3 مخلص صحابہ، سچے صحابہ، وہ رہ گئے غفلت کی وجہ سے، رہ گئے۔ خیال تھا گھوڑے ہیں بعد میں جلدی جلدی پہنچ جائیں گے، کسی نے یہ سوچا، اور کسی کا دل میں خیال آیا اللہ کے نبی آئیں گے معذرت کر لیں گے، خیر ہے۔ 3 نہیں گئے۔ کون سے 3 صحابہ؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہ جا سکے، غزوہ ہو گیا، امام الانبیاء واپس آ گئے، مسجد میں جلوہ افروز ہیں، منافقین دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، جی میرے گھر میں مجبوری تھی، میں نہیں جا سکا، بس معذرت خواہوں۔ نبی علیہ السلام معذرت قبول کرتے جا رہے ہیں، جو معذرت بہانہ پیش کرتا ہے اللہ کے نبی قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اٹھتے جا رہے ہیں خوشی خوشی، گئے بھی نہیں، معاف بھی ہو گئے ہیں، بہانے بھی جھوٹے ہیں، اور جان خلاصی بھی کر لی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے بیوی سے مشورہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول آ گئے تو میں کیا کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ کبھی کہتا ہوں بہانہ بناؤں، کبھی کہتا ہوں یہ عذر پیش کروں، لیکن دل مانتا نہیں۔ آخر میں ارادہ کر لیا کہ سچائی میں نجات ہے، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جو سچ بات ہوگی وہی کہوں گا۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں سارے لوگ اٹھتے گئے، جب میری باری آئی تو نبی علیہ السلام مسکرا گئے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کے ساتھ بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ کوئی زیادہ آپ کو غصہ دلائے تو بندے کو کسی وقت غصے سے بھی ہنسی آ جائے۔
تو کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مسکراہٹ تو غصے اور غضب کی ہے. بیٹھ گیا. فرمایا ہاں بولیے. میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ کہہ دیا یا رسول اللہ، بس اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے کوئی عذر نہیں تھا، میں نہیں جا سکا. سچ کہہ رہا ہوں. جھوٹ کہہ کے جان خلاصی کر سکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ جھوٹ تو انہوں نے بولا ہے جنہیں اللہ کی سچائی پہ اعتماد نہیں. مجھے تو پتا ہے اگر